نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فاذکرونی، مجھے یاد کرو، اللہ کا ذکر، اذکرکم، میں تم کو یاد کروں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرونی، اور میری ناشکری مت کرو۔ تو انڈیویجول لائف میں ہمیں دو چیزیں اپنانے کی ضرورت ہے، ایک ذکر ہے، ایک شکر ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، یہ سب کچھ جو ملا تم کو، یہ وسعت قلب جو ملی، یہ علم جو ملا، بہترین امت ہونے کا لقب جو ملا، بہترین کتاب جو ملی، بہترین سیرت جو ملی، ان سب چیزوں کو پا کر کیا کرو؟ فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد رکھو، میں تم کو یاد رکھوں گا، یعنی اللہ سے تعلق مضبوط کرنا۔ واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرونی، اور میری ناشکری مت کرو۔ اب آپ دیکھیے کہ ذکر کیا چیز ہے۔ ذکر اللہ کی یاد کو کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو محسوس کرتا ہے، اللہ کے احسانات کو یاد کرتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر اس کی زبان اس کا اظہار نہ کرے۔ ذکر یاد کو کہتے ہیں نا۔ تو جو چیز آپ یاد کرتے ہیں تو وہ صرف دل میں نہیں ہوتی، دل سے باہر زبان تک بھی آتی ہے۔ آپ کسی انسان کو یاد کریں، کسی کھانے کو یاد کریں، کسی کپڑے کو یاد کریں، تو یاد کیا ہوتا ہے؟ جو دل میں آتا ہے، فوراً کوئی بھی سامنے آئے تو آپ اس کو کہتے ہیں وہ فلانی بات تمہیں پتہ ہے کیسے، فوراً ہی ذکر کریں گے نا، زبان سے بولنا شروع کر دیں گے، بلکہ جب تک آپ بول نہ چکے آپ کو چین نہیں آتا۔ بالکل اسی طرح جن لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر جب تک وہ اللہ کی بات نہ کر چکے ہیں ان کو چین نہیں آتا۔ لہٰذا اسی لیے ذکر چین کا سبب ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دل مطمئن ہوتے ہیں، سکون پاتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ زبان ہلاتے رہیں، ذکر کا معنی یاد ہے۔ یاد کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ جب ہر کام میں اللہ کی یاد ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے لیے آپ کر رہے ہیں۔ اور عملی زندگی میں شکر کا رویہ، یہ دو چیزیں ہم سے مطلوب ہیں۔ جس شخص کو یہ دو چیزیں مل گئی وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے، ذکر اور شکر۔ یہ قرآن انہی دو چیزوں کو بندہ مومن کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے پہلا لفظ کہ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، سب شکر اللہ کے لیے ہے۔ شکر اس وقت آتا ہے جب نعمتوں کا اعتراف انسان کرتا ہے، نعمتوں کا احساس کرتا ہے اور نعمت کو پا لیتا ہے۔ جب کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر آتا ہے نا۔ تو اللہ نے دین اسلام کو اپنی نعمت کہا ہے۔ جب ہمارا اس سے تعلق ہوگا، ہم اس کو پا لیں گے تو ہمارے اندر شکر آئے گا۔ اچھا، ذکر کے بارے میں چند احادیث آپ کو بتانا چاہوں گی تاکہ ہم تھوڑا سا ذکر کی طرف توجہ کریں۔ ذکر اگرچہ یاد ہے دل میں، لیکن زبان سے اس کا اظہار بھی ضروری ہوتا ہے، اور یہ نیچرل طریقہ ہے کہ جب آپ دل میں ایک بات لائیں گے تو زبان پہ آئے گی آئے گی۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی وانا معه حين يذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے بارے میں کیسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، پھر اگر مجھے وہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اس سے بڑھ کر زیادہ اچھی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ پھر اسی طرح ذکر جو ہے وہ صرف زبان کی ایکسرسائز نہیں، اللہ کی یاد اللہ کی اطاعت بھی کرواتی ہے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی اس نے اس کو یاد ہی نہیں کیا، یعنی جس نے اللہ کی بات نہیں مانی گویا اس نے ذکر ہی نہیں کیا، خواہ اس کی نمازیں اور تسبیحات کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ ام انس کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت کیجیے، کوئی اچھی سی بات کہیے مجھے۔
آپ فرماتے ہیں اہجری المعاصی فانها افضل الہجرہ، گناہ چھوڑ دو کہ یہ سب سے بہترین ہجرت ہے. حافظی علی الفرائض، فرائض کی حفاظت کرو. فانها افضل الجہاد، یہ سب سے بہترین جہاد ہے. واکثری من ذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتی رہو. فانک لا تأتین اللہ بشیء احب الیہ من کثرت ذکرہ، کیونکہ تم اللہ کے پاس جو کچھ نیکی لے کر آؤ گی ان میں سب سے زیادہ پیاری نیکی اللہ کے نزدیک اس کا ذکر ہوگا. یعنی سب سے بہترین سرمایہ جو تم قیامت کے دن لے کر جاؤ گے وہ کیا ہوگا؟ اللہ کا ذکر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، آپ اللہ کا ذکر ہر وقت ہر موقع پہ کرتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو مسنون دعائیں ہیں اس میں صبح اٹھنے پر ذکر، واش روم جا رہے ہیں اندر جانے پہ ذکر، باہر نکل رہے ہیں پھر ذکر، وضو کر رہے ہیں پہلے ذکر، وضو کر چکے ہیں بعد میں ذکر، کھانا کھانے لگے اللہ کا ذکر، کھانا کھا چکے ہیں اللہ کا ذکر، چھینک آ جائے اللہ کا ذکر، کسی سے ملے السلام علیکم کہہ کے پھر ایک طرح سے ذکر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، پھر اللہ کا ذکر. پھر اسی طرح کوئی تکلیف پہنچے انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی اچھی چیز ہے کہ ماشاء اللہ، اور عام حالات میں سبحان اللہ. بازار جائیں پھر اللہ کا ذکر، نماز پڑھیں پھر اللہ کا ذکر، قرآن پڑھیں پھر اللہ کا ذکر، سونے لگے اللہ کا ذکر، کسی بیمار کی عادت کریں اللہ کا ذکر، گدھا بول رہا ہو تو اللہ کا ذکر، ہر موقع پر اللہ کا ذکر. تو یہ کیا ہے دراصل کہ بندہ مومن کی پہچان ہی ذکر ہے. اگر کوئی اللہ کو یاد نہیں کر رہا تو اس کا مطلب اس کا اللہ سے تعلق کوئی نہیں، کیونکہ ہمیں ہر لمحہ اللہ سے فیض پہنچتا ہے، ہر لمحہ. آپ دیکھیں اس وقت بھی آپ اللہ کے احسان سے جیتے جاگتے بیٹھے ہیں، یہاں سن رہے ہیں تو اس کا احسان ہے، دماغ اس وقت کام کر رہا ہے تو اس کا احسان ہے، سانس آ رہا ہے اس کا احسان ہے. تو جب ہر وقت ہم اس کے احسان مند ہوتے ہیں، ہر وقت اس کی ذات سے ہمیں فیض پہنچ رہا ہے، تو ہر وقت اس کو یاد کیوں نہ کریں، ہر چیز میں اس کا نام کیوں نہ لیں. آپ دیکھیں کہ آپ کو جس انسان سے محبت ہوتی، کوئی بھی کام آپ کرنے لگے آپ کو وہ یاد آ جاتا ہے. ایک قدرتی تعلق ہوتا ہے نا، اور اس کے لیے کوئی شعوری کوشش اور کوئی اپنے اوپر بوجھ ڈالنے اور اپنے آپ کو پکڑ جکڑ کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کے دل میں محبت ہے. اور اللہ کی محبت کب جاگتی ہے؟ جب انسان کو اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے. اور وہ نعمت سب سے بڑی نعمتوں میں نعمت جسے اللہ نعمت کہتا ہے وہ کیا ہے؟ دین اسلام، اللہ کی کتاب. تو جس شخص کا تعلق اس کتاب سے مضبوط ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کا شکر بڑھنے لگتا ہے، اور جس دل میں شکر زیادہ ہوتا ہے وہ دل اور زبان ذکر سے خالی رہ ہی نہیں سکتا. حدیث بخاری کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرۃ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر. جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. یعنی بہترین ذکر ہے، بہترین کلمہ جسے اللہ نے فرشتوں کے لیے بھی پسند کیا، سبحانک لا علم لنا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب آپ کیا کریں؟ میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گی کہ اگر آپ 100 دانوں کی تسبیح رکھ لیں اور جب آپ یہاں آ رہے ہوں اس وقت آپ سمجھے کہ بہت فریش مائنڈ ہے، آپ اپنا سبق یاد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اگر اس وقت نہیں تو جب آپ گھر جا رہے ہوں سفر کے دوران اپنی تسبیح نکال لیں اور یہ 100 دانے پورے کر لیں، 100 دفعہ پورے کر لیں اپنے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایون اگر کوئی بیچ میں بات بھی کر رہا ہے نا تو تسبیح کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر روک لیتے ہیں اس کو اور پھر اس کی بات کا جواب دے کر. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ دوسرے اریٹیٹ ہوتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ہم سے بات ہی نہیں کرتی، کیسا انسان. عموماً دیندار لوگوں سے لوگ بدکنے لگتے، بھاگنے لگتے ان کی ایسی حرکتوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے آپ ذکر کریں مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسانوں سے آپ قطع تعلق کر لیں اور کسی کی بات کا جواب نہ دیں اور ان کو اشاروں سے چپ کرا دیں کہ دیکھو میں تو ذکر کر رہی ہوں، مجھ سے مت بولو. نہیں، آپ بات کریں لیکن ایک لمحے کا بھی وقفہ ہے تو اگلا دانہ پڑھ لیں، پھر ایک ذرا سا وقفہ ہے تو اگلا پڑھ لیں. اگر تسبیح نہیں پکڑی تو آپ کبھی پورا کر ہی نہیں سکتے، یاد ہی نہیں رہتا. انسان ایک دفعہ شروع کرتا ہے پھر اس کے بعد باتوں میں لگ جاتا ہے، پھر باتوں کے پھر خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہے. اس لیے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ ہماری خطائیں معاف ہوں، ہمارے گناہ معاف ہوں، تو ہمیں پراپر فارمل طریقے، فارمل سے مراد بس اتنا ہی فارمل، اس سے زیادہ ریزرو ہونے کی ضرورت نہیں.
فارمل طریقے سے یعنی تسبیح پکڑ کر اپنے آپ کو منوا کر دن میں ایک تسبیح اس کی ضرور کر لینی. وضو ضروری نہیں ہے اس کے لیے. ذکر کے لیے وضو شرط نہیں. اچھا ہے اگر ہو تو، اگر نہیں تو کوئی بات نہیں. ذکر زبانی ہر موقع پہ ہو سکتا ہے. ابھی میں نے حدیث کوٹ کی نا کہ کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے تھے ہر وقت. کل احیانی، کل احیان کا کیا مطلب ہے؟ حین کہتے ہیں وقت کو. اب ہر وقت میں تو وضو نہیں ہو سکتا نا. آگے آپ سورۃ آل عمران میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے، لیٹ کے بھی. اب رات کو مثلاً آپ کی آنکھ کھل گئی سوتے سوتے اچانک، اب آپ کو نیند نہیں آ رہی، اب آپ وضو کرنے جائیں گے. وضو کرنے جائیں گے تو اور بھی نیند چلی جائے گی. آپ ذکر نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے، کیونکہ کہیں بھی کسی حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ وضو کے بغیر یہ ذکر نہ کرو. وضو شرط ہے بس دو چیزوں کے لیے لازم ہے، اس کے بغیر وہ دو کام نہیں ہوتے، ایک نماز اور دوسرے طواف. باقی عبادات ذکر وغیرہ کے لیے، تلاوت کے لیے وضو افضل ہے، لازم نہیں. افضل، افضل کا مطلب کیا ہو تو بہت اچھا، بہت ہی عمدہ. لیکن اگر نہیں تو اس وضو کے نہ ہونے کی وجہ سے ذکر نہیں چھوڑیں، تلاوت نہیں چھوڑیں. مثلا صبح کے وقت آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، آپ کا وضو باقی نہیں رہتا، آپ بند نہیں کر دیں گے، پڑھتے چلے جائیں. بس صرف وہ جو ہاتھ رکھا تھا ٹیکسٹ پر وہ نہ رکھیں. جو خالی صفحہ ہے اس کو آپ بغیر وضو کے بھی آگے پیچھے کر سکتے ہیں. یعنی عربک عبارت پر ہاتھ نہیں رکھیں گے، لیکن جو خالی کاغذ ہے جس پہ عربی نہیں لکھی ہوئی، یا یہ جلد ہے جس پر کوئی قرآن کی آیت نہیں لکھی ہوئی، تو اس کو آپ اٹھا کے کھول سکتے ہیں اور اس طرح پڑھ سکتے ہیں. یہ جو ہم نے ناروا پابندیاں دین میں لگا لی نا اپنے اوپر، خود ساختہ سیلف میڈ ایڈیشن آف دین. ایک تو اللہ نے دین بھیجا نا اور ایک ہم نے خود بنایا. یہ جو خود بنایا ہوا دین ہے یہ بڑا سخت ہے، ضرورت سے زیادہ سخت ہے، جو پریکٹیکل ہے ہی نہیں. تو جو دین خود بنایا ہوا ہے یہ پریکٹیکل نہیں، لہذا خدا کے لیے اپنے اوپر آسانی کریں اور جو خود ساختہ چیزیں ان کو ایک طرف رکھ دیں اور بس وہی لیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بہت ہلکے پھلکے ہو جائیں گے اور اطمینان کی وہ کیفیت آئے گی جو اس سے پہلے نہیں. اب اس کے لیے علم ضروری ہے کہ کون سی چیزیں ہم نے خود بنا لی اور کون سی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جن کی پابندی ضروری ہے. اور پھر فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِي، اور میرا شکر کرو، میری ناشکری مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ شکر کرو گے تو اور نعمتیں دوں گا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر کیا میں ضرور اور زیادہ تم کو دوں گا. شکر نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کا سبب بنتا ہے، اور ناشکری اللہ کو ناراض کرتی ہے، اسے کفر سے تعبیر کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا حال بھی عجیب ہے کہ ہر کام میں اس کے لیے سراسر بھلائی ہی بھلائی ہے. اسے جب راحت یعنی خوشی، سکون، آرام ملتا ہے تو شکر کرتا ہے اور اس طرح اسے اجر ملتا ہے. یعنی نعمت بھی ملی، شکر پر اجر بھی مل گیا. اور اسی طرح اگر مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے اور اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے. اچھا شکر کیا ہے؟ شکر دل میں سب سے پہلے جاگتا ہے، دل کے احساس کا نام. عربی میں شین کافر شکر کہتے ہیں گائے کے کم چارہ کھا کر زیادہ دودھ دینے کو. یعنی گائے جب تھوڑا چارہ کھاتی اور دودھ زیادہ دیتے ہیں تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح شکر کرنے والا انسان اس کو چھوٹی سی بھی نعمت ملے تو وہ اللہ سے بہت محبت کا اظہار کرتا ہے. چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق رکھتا ہے. شکر دل میں بھی ہے، شکر کا اظہار جو زبان سے ہوتا ہے وہ ذکر ہے، اور شکر عملی زندگی میں بھی ہوتا ہے کہ انسان قناعت اختیار کرے، انسان اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرے، دکھاوا اور ریاکاری نہیں، اظہار. مثلا حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں وہ ایک بہت قیمتی کپڑا پہنے ہوئے تھے تو فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی پر انعام کرتا ہے تو اس پر اس کا اثر دیکھنا چاہتا ہے. یعنی اللہ نے اگر آپ کو دولت دی ہے، اللہ نے اگر آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ آپ شکر ادا کریں. کیسے؟ کہ اس کا اظہار کر کے. یہ نہیں اللہ نے دیا اور آپ پھٹے پرانے کپڑے پہن رہے ہیں کہ دوسرے آپ پر صدقہ خیرات کرنے لگے، ہے بیچارے کے پاس کچھ نہیں اس لیے
اس کی کوئی مدد کرو. تو یہ کیا ہے؟ ناشکری ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے آپ فقیر نظر آ رہے ہیں. تو جو نعمت اللہ نے دی ہے اس نعمت کا استعمال شکر گزاری بالکل ایسے ہی ہے. مثال کے طور پر آپ اپنے کسی دوست کو کوئی تحفہ دیتے ہیں، اگر وہ دوست اس تحفے کو استعمال کر لیتا ہے تو اس نے کیا کیا؟ آپ کی قدردانی کی، ایک طرح سے آپ کے شکر گزاری کا رویہ اختیار کیا. اور اگر وہ آپ کا دیا ہوا تحفہ استعمال نہیں کرتا، بس رکھ دیتا ہے ایک طرف، تو اس نے کیا کیا؟ ناقدری کی یا نہیں کی؟ کہ اس نے استعمال ہی نہیں کیا. آپ نے دیا، اس نے قدر ہی نہیں کی، بے قدری کی. بالکل اسی طرح جب اللہ کوئی نعمت دیتا ہے، کوئی بھی نعمت، تو انسان پر اس نعمت کا اثر نظر آنا چاہیے. یہ بھی شکر گزاری میں شامل ہے. اور اگر نعمتیں ملی ہیں اور آپ ان کو استعمال ہی نہیں کر رہے تو ایک طرح سے کیا کر رہے ہیں؟ ناقدری کر رہے ہیں. اور شکر تمام اطاعت کا مجموعہ بھی ہے کہ ہر طرح کا جو انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ شکر ہی ہے. تو ہمیں دراصل کیا کرنا ہے؟ یہ جو کعبہ جیسی نعمت ملی، جیسے قرآن جیسی نعمت ملی، حکمت اور یہ ساری چیزیں، تو اس کے جواب میں دو کام کرنے، ذکر اور شکر. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو صبر اور نماز کے ساتھ. اس دنیا میں ہر چیز انسان کی مرضی سے نہیں ہوتی، اگرچہ ہمیں اپنی مرضی کا اختیار دیا گیا، اس کے باوجود بہت سی چیزوں میں ہم اپنی کوشش کے باوجود مرضی نہیں کر سکتے. یہ چیزیں ہماری خواہش اور مرضی کے مطابق نہیں ہوا کرتی. ایسے میں عموماً انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور جب ضرورت سے زیادہ پریشانی آنے لگتی ہے تو جو چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے. جو صلاحیتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں ان کو بھی ہم صحیح طور پر استعمال نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ کہ اس دنیا کو اللہ نے امتحان کے لیے بنایا ہے، آرام کے لیے نہیں. یہاں مختلف چیزوں میں ایسے حالات پائے جاتے ہیں کہ انسان کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں. کبھی اس کے اپنے نفس کے اندر سے، کبھی اس کی جسمانی کمزوری کی وجہ سے، کبھی اس کی مالی کمی کی وجہ سے، کبھی اس کی اولاد کی طرف سے، کبھی اس کے حالات کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے. اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. ہر انسان کسی نہ کسی امتحان یا آزمائش میں مبتلا ہے. عموماً ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے امتحان کو سامنے رکھ لیتے ہیں، دوسرے کے انعام کو رکھ لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں دیکھا وہ کتنا خوش قسمت ہے، اس کو تو یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. مثلاً اگر آپ اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ اپنے آپ کو عموماً کس سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں؟ جن کے بچے ہیں ہی نہیں یا جن کے بہت اچھے ہیں، لہذا آپ غمزدہ رہتے ہیں. مثلاً اگر آپ کے پاس مال نہیں تو آپ کس کو خوش قسمت سمجھ رہے ہیں؟ جس کے پاس مال ہے، لہذا آپ غمزدہ ہو رہے ہیں. حالانکہ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ جس کے پاس مال ہے اسے اس مال کے ساتھ اور مسائل کتنے ہیں، اس کے کمانے میں، اس کی حفاظت میں، اس کے خرچ کرنے میں کس کس آزمائش سے وہ گزرتا ہے، کس کس تکلیف سے. جس کے پاس بچے نہیں وہ رش کر رہا ہے ان پر جس کے پاس ہیں، حالانکہ بچوں کے ہونے میں ایک ماں جتنی آزمائشوں اور تکلیفوں سے گزرتی ہے وہ کوئی کھیل نہیں، مذاق نہیں. تو ہر شخص جہاں اسے کچھ نعمتیں ملی ہیں وہاں اس کے لیے کچھ امتحان بھی ہیں، اور جہاں اس کے لیے مشکلات ہیں وہاں اس کے لیے آسانیاں بھی ہیں. ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. پھر ہر انسان کی آزمائشوں کے ساتھ ساتھ کچھ خاص قسم کی آزمائشیں ان لوگوں کے راستے میں آتی ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، جو دین کی طرف آتے ہیں. کبھی شوہر کی طرف سے پریشانی، کبھی والدین کی طرف سے، کبھی اولاد راستے کی رکاوٹ، کبھی کوئی بیماری، کبھی لوگوں کی باتیں. یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ دنیا ہے، امتحان کا گھر ہے. امتحان کے لیے ٹیسٹ ہے ہمارا
کہ آزمائش آنے کے بعد بھی اللہ سے جو محبت کا دعویٰ ہے وہ کتنا سچا ہے، تاکہ اللہ دیکھے کہ واقعی اپنے دعووں میں سچا کون ہے، کہ مشکل کے باوجود میرا دامن تھامتا ہے، مجھے راضی رکھتا ہے۔ نفس، بچوں اور شوہر کے تقاضے، دنیا کی مصلحتیں، شیطان کے وسوسے، سماجی حالات کا دباؤ یعنی سوشل پریشر جن کو آپ کہتے ہیں، یہ سب چیزیں ایک فتنے کی شکل میں انسان کو گھیرے ہوئی ہوتی ہیں۔ ایک آزمائش سے نکلتے ایک دوسری میں پڑ جاتا، اس سے نکلتے ایک اور میں، ایک سے نکلتے ایک میں۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ ان سارے حالات میں میری اطاعت پر کون قائم رہتا ہے۔ ان کا حل کیا بتایا گیا، کیا کرو؟ نمبر 1 صبر۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، مدد مانگو صبر کے ساتھ۔ صبر کیا ہے؟ جمے رہنا، کہ اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں اور کوئی رکاوٹ ڈال رہا ہے تو اس کی باتوں میں آ کے اچھا کام نہیں چھوڑنا، جمے رہنا ہے، رکے رہنا۔ صبر کی اس لحاظ سے 2 بڑی قسمیں ہوتی ہیں کہ اپنے آپ کو اطاعت پر قائم رکھنا، قلعے سے باندھ کے رکھنا، نہیں میں نے تو یہی کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہے، اور جس نے بدلنا ہے بدل جائے، میں نے نہیں بدلنا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اعلان شروع کر دیں گھر جا کر، اپنے بچوں کے سامنے یا شوہر یا معاشرے میں یا کھڑکی میں کھڑے ہو جائیں اور لاؤڈ سپیکر لے کے سب کو اعلان کرے کہ لوگوں تم بدلو یا نہ، میں اپنی جگہ تھا۔ یہ نہیں اس کا مطلب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اندر اتنا عزم، ارادہ، جزم، اتنی قوت پائے۔ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، میں تو بک گیا، میں نے تو اپنا آپ اللہ کو دے ڈالا ہے، اس لیے میں تو اللہ ہی کا وفادار ہوں، کیونکہ وہ سب سے زیادہ میرا محسن ہے۔ جم جانا۔ نمبر 2، حرام چیزوں کو، غلط چیزوں کو چھوڑ کر جو تکلیف ہوتی ہے انسان کو، اس کو برداشت کرنا۔ مثلا غیبت کرنا بڑا دلچسپ مشغلہ ہوتا ہے نا، کسی کی برائیاں ڈسکس کرنا، کسی کے بارے میں برے کمنٹس دینا، اور عموماً دماغ اتنا تیزی سے کام کرتا ہے اس وقت اور اتنی دلچسپی سے، اور سارا جسم اور ہر چیز الرٹ ہو جاتی ہے، اور سوئے ہوئے بھی جاگ جاتے ہیں جب کسی کا ذکر بد آتا ہے، اور خصوصاً اس کا جس سے کوئی تھوڑی سی نفرت بھی ہو، کوئی حسد ہو، کوئی جیلسی ہو، پوری صلاحیتیں کام کرتی ہیں اس وقت۔ اب ایسے میں کہ جب نفس کا گھوڑا سرکش ہو رہا ہے، باہر آ رہا ہے، موقع بھی خوب ہے دل کی بڑاس نکالنے کا، پھر کھینچ کے رکھنا اپنے آپ کو کہ نہیں، حد میں رہو۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، غضب کی حالت میں ہو یا خوشی، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلے گا۔ ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا، کسی کے خلاف غصہ ہو یا محبت ہو، بات سچ ہو، حق بات کہی جائے۔ ٹھیک ہے، جواب اللہ کو دینا ہے نا، کسی انسان کو خوش کرنے کی تو ضرورت نہیں ہمیں۔ تو نمبر 1 اطاعت پہ باندھ کے رکھنا اپنے آپ کو، جیسے بھینس باندھ دی جاتی ہے نا، قلعے کے ساتھ بیچاری کہیں نہیں جا سکتی، باندھ کے رکھنا، بس نجات اسی میں، فلاح اسی میں، کامیابی اسی میں، اس لیے اللہ کی مرضی کے مطابق میں نے اپنے آپ کو روک لیا۔ اور دوسری طرف جہاں حرام کام چھوڑنا ہو تو چھوڑ کے، اصل میں حرام کو آپ یوں سمجھے جیسے ایک نشہ ہوتا ہے نا، جو بھی حرام کا، جیسے جھوٹ بولنا حرام ہے، جیسے غیبت کرنا حرام ہے، جیسے کچھ اور کھانے پینے کی چیزیں حرام ہیں، تو یہ چیزیں ایک نشے کی سی تاثیر رکھتی۔ جب انسان حرام کا عادی ہوتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کوئی نشہ ہے اس کو۔ آپ دیکھیں کہ جب کوئی نشہ چھوڑتا ہے انسان تو کیا گزرتی ہے اس بیچارے کو، اور تو اور چائے کا ہی نشہ ہو آپ کو تو نہ ملے تو ساری صلاحیتیں ختم ہونے لگتی ہیں، جیسے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے نشہ چھوڑنا۔ تو گناہوں کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے، جب آپ گناہ چھوڑتے ہیں تو ایک ویکیوم فیل ہوتا ہے آپ کو، ایک چیز چھوڑتے ہیں آپ خالی خالی نظر آنے لگتا ہے اور بار بار ادھر پلٹ کے جانے کا دل چاہتا ہے۔ چلے تھوڑی دیر کے لیے ڈائٹنگ کا ہی تصور کر لیں، کیونکہ خواتین عموماً اس تجربے سے تو گزرتی ہی رہتی ہیں کہ جو لوگ کھانے کے شوقین ہوتے ہیں ان کے لیے کھانا چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے، کہ اور کوئی کام ہی نہیں سوچتا، بار بار ادھر ہی توجہ جاتی۔ ہو سکتا ہے کسی کو چاکلیٹس کا نشہ ہو، کسی کو کچھ اور اس طرح کی چیزوں کا۔ تو ایسے میں یوں لگتا ہے جیسے دماغ سارا کام ہی اس کے ساتھ کرتا ہے، اس کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب کیا کہ جو ہی آپ ادھر جانے لگے کھینچ لیں اپنے آپ کو۔ یہ کیا ہے؟ صبر، روک لیا، باندھ لیا۔ فرمایا زندگی میں جو بھی امتحان آئے تو کیا کرو؟ صبر کرو۔ استعینوا، اللہ کی مدد چاہو، لیکن اللہ کی مدد کس کے لیے آتی ہے؟ جو صبر کرتا ہے، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، اسے مدد ملے گی۔ اور
جب دل بہت ٹوٹنے لگے، بہت ہی پریشانی ہونے لگے، تو پھر کیا کرو، اپنے اللہ کو یاد کرو، والصلاۃ، نماز پڑھنا شروع کرو، فرض نماز کے علاوہ نفل، صلاۃ حاجت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا فوراً نماز پڑھتے. کوئی اہم معاملہ، کوئی اہم کام، کوئی مشکل، تو سب سے بہترین وظیفہ نماز. اکثر جب لوگ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری یہ مشکل ہے، ہم کو وظیفہ بتا دیں، اور میں ان سے جب یہ کہتی ہوں کہ نفل پڑھ کے صلاۃ حاجت پڑھ کے آپ دعا کریں، تو ان کو یہ کام بڑا مشکل لگتا ہے. کہتے کو وظیفہ بتا دیں، بیٹھ کے زبان ہلاتے رہیں کافی ہے. یہ کیا بات ہے، اٹھو وضو کرو اور پھر ایکسرسائز ساتھ ہو. پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ خالی بیٹھ کے وظیفہ کرنے سے زیادہ افیکٹو چیز ہوتی. کیوں کہ دکھ کے حالت میں جب ہم اٹھتے ہیں، جا کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، تو آدھا دکھ تو ادھر ہی دھل جاتا ہے. اس کے بعد جب ہم ایک خاص ایکسرسائز کرتے ہیں، کنسنٹریشن کرتے ہیں، تو کچھ اس میں نکل جاتا ہے. پھر جب دعا مانگتے ہیں، رو لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے، تو باقی اس میں نکل جاتا ہے. پھر ایک ہوپ، ایک امید، ایک یقین، ایک ایمان ایسا پختہ ہوتا ہے کہ انسان چین میں آ جاتا ہے. جیسے ایک مریض کا آپریشن ہو جاتا ہے نا، تو وہ نکل جاتی ہے خرابی اندر سے، بالکل نماز کے ساتھ ایسے ہی نکل جاتی ہے اندر سے. انسان اطمینان میں آ جاتا ہے، سکون میں آ جاتا ہے. اور صلاۃ حاجت تو ویسے بھی بڑا مؤثر نسخہ ہے. تو جب کوئی اہم موقع ہو، جہاں دل گھبرانے لگے، پریشان ہونے لگے، کچھ ستانے لگے، کوئی حاجت پوری نہ ہو، بس یہی طریقہ کریں، کیونکہ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. جس نے دینا ہے نا ہم کو، وہ خود بتا رہا ہے کہ اس طریقے سے آؤ میرے پاس. اس لیے پورے یقین کے ساتھ اس نماز کو پڑھیں. شیطان پڑھنے نہیں دے گا، وہ کہے گا نہیں نہیں، نماز تو روز ہی پڑھی جاتی ہے 5 وقت، کچھ اور پڑھو. خوشی کے لیے شکرانے کی نماز ہوتی ہے. جب کوئی خوشی ملے تو شکر کی نماز، کیونکہ شکر پہ اگر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو مزید انعام ملتے ہیں اور زیادہ نعمتیں. یعنی شکر کے وقت نماز کیا ہے، اس نعمت کی حفاظت ہے، گویا آپ نے باندھ لی اپنے ساتھ وہ نعمت. جیسے آپ کو کوئی چیز ملے تو آپ اس کو پرس میں ڈال کے بند کر لیتے ہیں، گرہ لگا کے اس کو رکھ لیتے ہیں. بالکل ایسے ہی جب خوشی ملے تو آپ شکرانے کے نفل ادا کرتے ہیں، گویا باندھ کے رکھ لیے اپنے پاس ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اور جس خاص کانٹیکسٹ میں سیقول السفہاء، وہ بے وقوف لوگ جو باتیں کریں گے تمہارے خلاف، پروپیگنڈا کریں گے. کیونکہ دین کی طرف لوگوں کو بلانا بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنا ہے. اپنے بھی مخالف ہوں گے اور دوسرے بھی. اور ایک بات یاد رکھیں اور اس کو آزما لیں آپ، کہ جب آپ دین پہ عمل کرنے لگتے ہیں یا لوگوں کو دین کی طرف بلانے لگتے ہیں، تو سب سے زیادہ حساس وہ ہوتے ہیں جو اپنے دنیا کے کاروبار کو دین کے نام پہ کر رہے ہیں. ان کے مفادات پہ زد لگتی ہے. یا آپ کے دین کی طرف آنے سے جن کے مفاد پہ زد پڑتی ہے کسی بھی قسم کی. آپ دیکھیں نا کیسے نہیں آپ کے خلاف ہوں گے. جب آپ ان کی غلامی سے نکل کے اللہ کے غلام بننے جا رہے ہیں تو وہ تو ناراض ہوں گے. دوست ناراض ہوں گے کہ آپ نے اب ان کی بات ماننے کے بجائے اللہ کی ماننی شروع کر دی. شوہر ناراض ہوں گے کہ اب آپ ان کی بات ماننے کی بجائے اللہ کی بات مانی. اللہ کو بڑا کیوں سمجھ لیا آپ نے، لا الہ الا اللہ کیوں کہتی ہیں. اسی طرح معاشرہ کہ آپ نے ہمارا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور اختیار کر لیا، واہ اب ہم آپ کو جینے دیں، آ جاؤ واپس ہمارے ہی طریقے پر. جیسے قوم لوط نے کہا تھا نا کہ واپس آ جاؤ گے ورنہ ہم سنسار کر دیں گے، تم کو چھوڑیں گے نہیں. معاشرہ کیا چاہتا ہے، ہم اس کی مرضی کے مطابق جئیں. اور رشتہ دار کیا چاہتے ہیں، ہم ان کی مرضی کے مطابق جئیں. اور ہمارا محسن کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق جئیں. اب ان میں سے آپ کو چوائس کرنا ہے کہ آپ کو کس کی مرضی کے مطابق جینا ہے. اور ویسے بھی نصیحت اور تنقید سب سے زیادہ بری لگتی ہے انسان کو. جب آپ اپنی زبان سے کیا عمل سے بھی کسی کو نصیحت کرنے لگیں گے کہ دیکھو یہ غلط ہے، یہ کرنا ہے، تو وہ خود ہی دشمن ہو جائے گا آپ کا. لیکن یاد رکھیں یہ وقتی مشکل ہوتی ہے، وقتی. جب آپ جمے رہتے ہیں نا تو سب اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو. وہ کہتے ہیں اس نے نہیں بدلنا، ہمیں ہی بدل جانا چاہیے، اب ہمیں ایکسپٹ کر لینا چاہیے. 2-4 دن مشکل ہوگی، اس کے بعد عادی ہو جائیں گے. تو بالکل ایسے ہی کہ جیسے اگر آپ کی راہ میں ایک بڑا پتھر آ جائے اور آپ ہلا نہ سکے تو آپ کیا کہتے ہیں، اچھا اس کو تو میں نہیں ہلا سکتی، اب رستہ ہی بدل لو. رستہ بدل لیتے ہیں آپ. تو عربی میں صبر میں یہ مفہوم بھی آتا ہے کہ جیسے کشتی کے اندر بیلنس قائم کرنے کے لیے پتھر رکھنا. اور کیا فرمایا،
ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے. جو صبر کر کے جم جاتا ہے اسے اللہ کی مدد ضرور حاصل ہوتی. اس لیے وقتی طور پر لوگوں کے پروپیگنڈے اور مخالفت سے گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، پریشان نہیں ہونا، اپنی جگہ سے ہلنا نہیں، بس کرنا ہے جو اللہ نے چاہا وہی کرنا ہے. اپنے دل میں پکا ارادہ رکھیں، زبان کم سے کم استعمال کریں، زبان سے کچھ بھی نہ کہیں، بولے ہی نہ کچھ، چپ کر کے سنتے رہیں لوگوں کی باتیں، ہلکا سا مسکرا دیں اور بس. اس بات کی کبھی کوشش نہ کریں کہ میں ذرا جلدی سے فلانے کے اعتراض کا جواب دے دوں اور میں ذرا جلدی سے اس کو چپ کرا دوں اور میں ذرا اس کو مزہ چکھا دوں. نہیں، جب ہم سب کچھ اللہ کے لیے کر رہے ہیں زیر لب یہ کہہ لیا کریں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جو مخالفت کر رہے ہیں کرتے جائیں، ان قریب جلد ہی کافی ہو جائے گا تجھ کو ان کی طرف سے اللہ جواب دے گا، اللہ صفائی پیش کرے گا، اللہ ان کے دل میں ڈالے گا. اور آپ دیکھیں کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بالآخر آپ کے مطیع و فرما بردار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ نا، لیکن تھوڑا وقت لگا. ہم بھی اپنے مخالفوں کو تھوڑا وقت دیں. آپ دیکھیں کہ دو چیزوں کا یہاں ذکر کیا گیا، صبر اور نماز. نماز کب تک پڑھی جاتی ہے؟ زندگی کے آخری لمحے تک. تو صبر بھی کب تک چاہیے؟ زندگی کے آخر تک، دنیا سے رخصت ہونے تک صبر. ولا تقولوا، اور خاص طور پر صبر کب؟ جب کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے. ہوا یہ کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کے 14 آدمی شہید ہو گئے. اب وہ انسان تھے نا، ان کے رشتہ دار. لوگوں نے کہا کیا دیا اسلام نے تمہیں، تمہارے تو بندے ہی چلے گئے، اور کیا فائدہ ہوا تمہیں مسلمان ہونے کا، اتنا بڑا نقصان ہو گیا تمہارا. کیونکہ موت سب سے بڑا نقصان ہے جس کی تلافی کوئی نہیں. ہر چیز کی تلافی ہو جاتی، موت کی تلافی نہیں ہوتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان شہداء کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. شہداء کو مردہ نہ کہنا ان کی عزت اور احترام کے لیے ہے، لیکن ان کی زندگی برزخ کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی نہیں ہے. اور وہ ایسی زندگی ہے جسے ہم نہیں سمجھ سکتے. اسی لیے فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. کون سی زندگی؟ برزخ کی زندگی زندہ ہیں. ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے، تمہیں نہیں پتا چلتا ان کی زندگی کا. اب آپ دیکھیں کہ لوگ صرف اتنا لفظ لیتے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، اور پھر ان کی زندگی کو ہماری زندگی پہ قیاس کر لیتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرنے لگتے ہیں جیسے بالکل زندہ انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے. بعض اوقات ان سے دعائیں مانگنے لگتے ہیں، بعض اوقات ان کے ساتھ جا کے قبر کے پر باتیں کرنے لگتے ہیں کہ یہ زندہ ہی سن رہے ہیں اندر. آپ دیکھیں کہ کوئی شخص زندہ بھی ہو تو دیوار کے پیچھے نہیں سن سکتا. اس لیے ان کی زندگی پہ کیا فرمایا؟ زندہ ہیں لیکن برزخ کی زندگی ہے. اور کیسی زندگی ہے؟ تمہیں اس کا کوئی شعور نہیں، تمہیں نہیں پتا وہ کیسی زندگی، تم نہیں پہچانتے اس زندگی کو. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. اور پھر صرف زندگی ہی کا نقصان نہیں بلکہ زندگی میں اور بھی بڑے بڑے نقصان آئیں گے. اس لیے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم ضرور آزمائیں گے تم کو. اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، وارننگ دے دی کہ ضرور امتحان ہوگا تمہارا. کون کون سا پرچہ ہے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، پہلا خوف کا، وَالْجُوعِ دوسرا بھوک کا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ تیسرا مال کا نقصان، وَالْأَنفُسِ چوتھا جان کا نقصان، پانچواں وَالثَّمَرَاتِ پھلوں کا نقصان. ان سارے نقصانوں میں کرنا کیا ہے؟ صبر. تو جو صبر کرے اس کے لیے کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو، خوشخبری دے دو. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام کو ہر چیز سے آزمایا تھا. ان میں سے ایک ایک چیز سے آزمائے گئے تھے. ہم بھی اگر ان کے طریقے پر چلیں گے تو زندگی میں آزمائشیں آئیں گی. اچھا یاد رکھیں کہ بعض اوقات دین کے راستے میں آزمائشیں آتی ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دین سے دور ہوں اور آزمائش نہ آئے آپ کو. اس میں بھی آزمائشیں ہیں، اللہ کی نافرمانی میں بھی آزمائشیں، اس لیے کہ دنیا ہے امتحان کا گھر. تو خوش قسمتی نہیں کہ آزمائش اللہ کے راستے میں پھر ہو، نہ کہ گناہ میں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ ساتھ ایک چیز کے خوف میں سے،
خوف. اب دیکھیں کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تاریخ پڑھیں تو یہ سب چیزیں ان پر بھی آئیں. مثلاً خوف. جنگ احزاب سے پہلے مدینہ میں طرح طرح کا خوف پایا جاتا تھا، اور خوف کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے کہا کہ ہے کوئی جو میرا پہرا دے تاکہ میں رات کو سو سکوں، کیونکہ آپ کی جان کو بھی خطرہ اور خوف تھا. تو وہ عرض کرتے ہیں کہ انہوں نے پہرا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے. پھر آپ نے وہ بچوں کی کتاب میں مشہور قصہ پڑھا ہوگا کہ ایک دفعہ مدینے سے باہر لوگوں نے کہا دشمن آ رہا ہے، تو سب ڈرے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر دور تک گئے اور جا کے جائزہ لیا اور لوگوں کو آ کر کہا کہ کوئی دشمن نہیں آ رہا. تو وقتاً فوقتاً خوف کی خبریں مسلمان معاشرہ سنتا رہتا تھا کہ ادھر سے دشمن حملہ کر رہا ہے، ادھر سے کر رہا ہے، ادھر سے کر رہا ہے. سیم ہمارے ساتھ ہے، روز اخبار پڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی جنگ کی خبر کسی نہ کسی اینگل سے دی ہوئی ہوتی ہے کہ پاک انڈیا ٹینشنز کی یا کوئی اور اگر اجتماعی خوف نہ بھی ہو تو انڈیویجولی ہمارے گھر کون سے بہت امن میں ہے. ہر گھر کے اوپر رائفل لیے گارڈ کیوں کھڑا ہے؟ خوف ہے نا. پھر والجوع اور بھوک. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں کہ بعض اوقات ایک چاند کے بعد دوسرا چاند نظر آ جاتا اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو ان کے بھانجے نے پوچھا کہ خالہ پھر آپ کس چیز پہ گزارا کرتے تھے؟ اگر چولہا نہیں جلتا تھا تو کیسے زندہ رہتے تھے؟ فرمایا 2 کالی چیزوں پر، الاسودان. اور یہ محاورہ بولا انہوں نے، کھجور اور پانی کے لیے لفظ اسودان استعمال ہوتا تھا. اسی طرح جنگ خندق میں آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر کیا باندھا ہوا تھا؟ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. کس لیے؟ بھوک کی وجہ سے. کچھ اور جنگوں میں بھی اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک کھجور کھانے کے بعد اس کی گٹلی اس وقت تک چوسی جاتی تھی جب تک وہ ختم نہیں ہو جاتی تھی تاکہ بھوک کا احساس نہ ہو. پھر وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی. اس میں چوری وغیرہ کے ذریعے بھی کمی ہو سکتی ہے، بزنس ڈاؤن ہونے کی کمی بھی ہو سکتی ہے، جاب چلے جانے کی کمی بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک انسان دین کے راستے پر آئے اور اسے اعلان کر دیا جائے کہ کل سے تمہاری نوکری ختم، جاؤ تم 5 وقت مسجد میں نمازیں پڑھتے رہو. یا اسی طرح کوئی اور وجہ. والانفس، اور نفسوں کی کمی یعنی موت. اور اس کے علاوہ بعض اوقات مال کی کمی کی وجہ سے صحابہ کرام کے پاس پورا لباس نہیں ہوتا تھا. حضرت ابو ہریرہ اپنے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اتنا لباس نہ تھا کہ میں اپنا پورا جسم ڈھانپ سکوں. حضرت مصعب بن عمیر جو پہلے معلم تھے مدینہ کے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کفر کی حالت میں تھے اتنے امیر تھے کہ ان کا لباس مکہ سے باہر شام کی طرف سے سل کر آتا تھا. ایک جوڑا پہننے کے بعد دوبارہ نہیں پہنتے تھے. سب سے قیمتی خوشبو لگاتے تھے کہ جدھر سے گزرتے تھے تو پیچھے دیر تک خوشبو باقی رہتی اور خوشبو کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے کہ یہاں سے مصعب گزرے. لیکن جب اسلام لائے، ماں نے سخت ری ایکشن کیا اور کہا میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی اور تم نکل جاؤ، اور سب کچھ چھن گیا ان سے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ بھیجا تعلیم کے لیے. وہاں جب ان کا انتقال ہوا تو مصعب کو جب کفن پہنایا گیا، سر ڈھانکتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانکتے تو سر ننگا ہو جاتا. آخر سر ڈھانک کر پاؤں پر گھاس ڈال دی گئی. اسلام کے لیے دی جانے والی قربانیوں کے نتیجے میں یہاں تک حالت پہنچی، سب کچھ دے ڈالا کہ مرتے وقت کفن بھی پورا نہ ملا. ہم جیسا کوئی دیکھتا تو کہتے ہائے بیچارے، نہیں، انہوں نے جنت کے سودے کیے تھے. اس لیے کسی بھی چیز کی کمی ان کے اندر کبھی احساس کمتری نہیں پیدا کیے تھے. ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہوتا تو ہم ایک انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے کہ ہائے کوئی کہے گا اس کے پاس یہ بھی نہیں، ایسا کپڑا نہیں، ایسا جوتا پہنا ہوا ہے، ایسے گھر میں رہتے ہیں، یہ کھاتے ہیں، مثلاً. اور ہماری پھر ساری زندگی صرف لوگوں کے مقابلے میں گزر جاتی اور ہم کوئی زندگی میں اچھا کام کرنے کا وقت ہی نہیں پاتے. بس ثمرات، پھلوں کی کمی، کھیتوں کا نقصان. اور آپ دیکھیں کہ یہ سب کچھ صحابہ کرام پر کیوں گزرا؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کے لیے اپنے وقت لگائے تھے کہ بزنس کے لیے، تجارت کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے وقت نہیں بچتا تھا تو کمی ہو گئی. کیونکہ اسلام ایک ایسی سٹیج پر تھا کہ جس میں سب کچھ لگا دینا تھا. کیونکہ اس ٹوٹل 23 سال کا عرصہ جو ملا تھا پوری دنیا کے سامنے ایک انقلاب لا کے دکھانا تھا. ہمارے سامنے تو لمبی عمر ہے نا، کوئی فکر ہی نہیں، کبھی ہو جائے گا ہو جائے گا. اتنی جلدی کاہے کی ہے، آرام آرام سے چلو، ٹھنڈے ٹھنڈے سب کچھ.
مشکلات آئیں گی. یہ اتنا سستا سودا نہیں. اللہ کی محبت مذاق نہیں کہ ہم کہیں اللہ ہمیں آپ سے بہت محبت ہے اور اس کے بعد ہمیں آزمایا نہ جائے, قربانی نہ ہو. جب میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے جا رہی تھی تو اپنے بچوں کو بھی اس وقت چھوڑا تھا اور بھی بہت سی چیزیں تھی, تو علم کے راستے میں جان مال وقت اولاد ہر چیز کی قربانی دینی پڑی, اور وہ قربانی دے کر ہی یہ حوصلہ آیا کہ اب باقی قربانیاں بہت چھوٹی لگتی ہیں. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو اسے ضرور آزمائش میں ڈالتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سونا خالص ہوتا نہیں, نکھرتا نہیں, چمکتا نہیں جب تک وہ ایک تکلیف سے نہ گزرے. بالکل وہی جو آپ کو میں کہتی رہتی ہوں کہ جب تک آپ بیلنے میں پڑیں گے نہیں, رس نکلے گا نہیں. اب اگر آپ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ دین کے لیے نکلے ہیں, اللہ کے راستے میں نکلے, یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے. کچھ نہ کچھ تو تکلیف ہوگی نا, روٹین ڈسٹرب ہوگی, نیند کم ہوگی, بھوک بھی لگے گی, واش روم کی مشکل ہوگی, سفر کی اذیت ہوگی, سبق یاد کرنے کی مصیبت ہوگی, اور بہت سی لوگوں کی باتیں الگ, گھر والوں کی باہر کی. کیونکہ بعض میرے پاس کمنٹس آئے ہیں, وہ میں نے بس صرف روک لیے, چند دن گزرنے دیں, قرآن خود جواب دے گا, مجھے کچھ نہیں کہنا کسی کو. اس میں بعض لوگوں نے کہا کہ یوں لگتا ہے کہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا, کسی نے کچھ اپنے دکھ سنائے ہوئے, کسی نے کچھ. یہ محبت کا سودا ہے, محبت کا راستہ ہے, اللہ کا راستہ ہے, اور اس میں تکلیفیں آئیں گی. لیکن بشر الصابرین, جو جم جائیں گے ان آزمائشوں پہ, ان کے لیے خوشخبری ہے, پھر وہ راستے کھلیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب دیکھیں چند دن کی تو بات ہے, لیکن جو شخص تکلیف سے بھاگتا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ وہ بھاگ کر آگے اس کے لیے کوئی آرام دہ چیز ہوگی. آپ بھاگ بھی جائیں تو کسی اور مصیبت میں پکڑ جائیں گے. دنیا تو ہے ہی ایسی جگہ کہ اگر آپ کہیں نہیں یہ اتنی مجھ سے پابندی برداشت نہیں ہوتی, میں کچھ اور کرتی ہوں, تو ہو سکتا ہے کسی اور چیز میں ایسا پھنس جائیں کہ اس سے بھی بڑی مشکل آ جائے. اللہ نہ کرے. لیکن زندگی ایسے ہی ہے, آپ ادھر سے نکلتے ہیں ادھر پھنس جاتے ہیں, ادھر سے نکلتے ادھر پھنس جاتے ہیں. تو کیا ہی خوش قسمتی کہ اللہ کے راستے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ایک ایک لمحہ اجر اور ثواب ہے, ایک ایک حرف کا پڑھنا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا, کانٹا صرف, اس کا بھی اجر لکھ لیا جاتا ہے. یہ بندہ میرے راستے میں نکلا, اس کو یہ کانٹا چبھ گیا, اس کے لیے ثواب لکھ لو. بشر الصابرین. اب آپ دیکھیں 2 دفعہ آیا ان اللہ مع الصابرین, اللہ ساتھ ہے, اللہ چھوڑے گا نہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تعلیم دینی شروع کی تو اپنے رشتہ دار پر آئے ہو گئے, وہ دشمن بن گئے. ابو لہب کا جو ذکر آتا ہے تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے ایک کرائسس سے گزر رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے کیا اتارا, والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. والضحى, قسم ہے چمکتی صبح کی, سورج کی روشنی کی, چاشت کے وقت کی, واللیل اور رات کی, اذا سجا جب وہ چھا جائے, مشکلات کا غم, اندھیرا. ما ودعک ربک, تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں, وما قلی, ناراض بھی نہیں ہوا. بس بات یہ ہے کہ اس راستے میں ٹیسٹ ضروری ہے, آزمائش ضروری ہے. اسے دیکھنا ہے کہ کون سچا ہے اور جمع رہتا ہے. اور یہ دکھ اٹھاؤ تو چند دن بعد کیا ہوگا, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, بعد کا دور پہلے دور سے بہت اچھا ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ پہلا دور مثلا آپ اپنے اوپر اگر اس چیز کو لیں, جہالت کا دور ہے, لا علمی, قرآن سے, سنت سے, دین سے, لیکن دنیا کی عیش و عشرت ہے تھوڑی بہت. نہیں, جب دین کا علم آئے گا, روشنی آئے گی, تو پھر اس دنیا کو بھی انجوائے کرنے کا نقطہ نظر بدل جائے گا. خوشی اور غم میں جو ٹھہراؤ آ جائے گا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ, وہ آخری دور, بعد والا دور پہلے دور سے کہیں اچھا ہوگا. آخرت سے مراد دنیا کا بھی آخری حصہ اور قیامت میں بھی آخری, اس طرف بھی اشارہ ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ, اور ان قریب تیرا رب تجھے ضرور دے گا, فَتَرْضَىٰ, تو تم راضی ہو جاؤ گے, اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. اور دیکھو تمہیں اب تک دیا بھی تو ہے نا, لم یجد کا یتیمن فآویٰ,
تمہیں یتیم نہیں پایا تھا تو اسی نے ٹھکانہ دیا. کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور ایک کے بعد ایک بندوبست کرتا چلا گیا اللہ تعالیٰ ان کی تربیت کے لیے, ان کی حفاظت کے لیے, ان کی پروٹیکشن کے لیے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا, اور راہ گم پایا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے ایک تڑپ تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. جیسے خلا ہوتا نا, سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان بے چین ہو کہ نہیں ابھی کچھ کمی ہے. وہی کیفیت آپ کی تھی, اور اسی لیے غار حرا جاتے تھے, اسی لیے وہ ریاضتیں کرتے تھے. تو اللہ نے نبوت دے دی اس کیفیت میں تمہیں. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا, اور تمہیں مفلس پایا. فَأَغْنَىٰ, پھر غنی کر دیا. کس طرح آپ کی تجارت چمک اٹھی. تو یہ سب کیوں ہے ٹیسٹ؟ تاکہ تم معاشرے کے گرے پڑے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, جس کے اپنے دل کو چوٹ نہ لگی ہو وہ کسی چوٹ والے کا دکھ سمجھ ہی نہیں سکتا. تم یتیم کو جھڑکو مت, اس پہ غضب نہ کرو. اور وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور سوالی کو جھڑکو مت, کہ کوئی دین کی بات پوچھنے آئے تو جھڑک کے مت چپ کرا دو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار کرو, اس کا ذکر کرو. تو بات یہ ہے کہ جو شخص بھی جنت کا سوداگر ہے, اللہ کی محبت چاہتا ہے, اسے ٹیسٹ سے گزرنا ہوگا. جو جم جائے گا, اور جمتی کیا چیز ہے جو واقعی کام کی ہوتی, اور جھاگ اور کوڑا کرکٹ اور خس و خاشاک ٹنکے وہ اڑ جاتے. ہلکی چیزیں اڑتی ہیں نا, چلی جاتی ہیں, بہ جاتی ہیں. جو مضبوط سالڈ چیز ہوتی ہے وہ جم جاتی ہے, رک جاتی. انسانوں میں سے بھی ایسے جو خس و خاشاک ہوتے ہیں نا, ہلکے قسم کے لوگ, تھوڑے دلے, وہ اڑ جاتے ہیں, بہ جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. اور جو واقعی محبت کے دعوے میں سچے ہوتے ہیں وہ دکھوں تکلیفوں کے باوجود جم جاتے ہیں. وبشر الصابرین, خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو. بشر الصابرین پہ ایک واقعہ تھوڑا سنانا چاہتی ہوں. امام زین العابدین نے فرمایا, جب اللہ تعالیٰ سب کو میدان حشر میں جمع کرے گا تو ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ صبر کرنے والے کدھر ہیں. قیامت کے دن آواز ہے کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں. حساب سے پہلے ہی جنت میں جائیں گے کیونکہ ان کا حساب نہیں ہوگا. یہ سنتے ہی ایک گروہ اٹھ کھڑا ہوگا. فرشتے ان سے پوچھیں گے کدھر چلے, یہ کہیں گے جنت کی طرف. یہ کہیں گے ابھی حساب تو ہوا نہیں. وہ کہیں گے جی ہاں ہم صابرین میں سے ہیں. فرشتے کہیں گے تمہارا صبر کیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہم مرتے دم تک اللہ کی اطاعت پر اور اس کی نافرمانی سے رکنے پر صبر کرتے رہے. بس کہا جائے گا جاؤ جنت میں, عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ, وہ لوگ کہ جب ان کو کوئی مصیبت آتی, جب بھی کوئی دکھ آتا ہے, جب کوئی تکلیف آتی ہے, قالوا, کہہ اٹھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دکھ, یہ مصیبت, یہ نقص, یہ کمی, یہ مال, یہ جان, یہ پھل جو چلے گئے تو ہم بھی جانے والے ہیں, ہم بھی تو اللہ کے لیے. انا الیہ راجعون. دنیا میں کس چیز نے باقی رہنا ہے؟ اگر آج مجھ سے کوئی چیز چلی گئی تو کل ان سب سے بھی چلی جائے گی. ہر چیز کو جانا ہے. کل من علیہا فان الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ وہ لوگ جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. دکھ اور تکلیف کے موقع پر چیخنا چلانا, ایسا ری ایکشن ظاہر کرنا کہ جس سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو اور مشکل بھی آسان نہ ہو, اس کا کچھ فائدہ نہیں. عموماً غم کے آنے پر ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ہم بعض اوقات چلانے لگتے ہیں, بعض اوقات اپنے بال نوچنے لگتے ہیں, بعض اوقات مجنونانہ حرکتیں کرنے لگتے ہیں, بعض اوقات اللہ کے خلاف بولنے لگتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں ان میں سے کون سی حرکت ایسی ہے جس سے ہمارا غم دور ہو جائے گا, یا جو ہو گیا وہ پلٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کبھی کوئی کر سکا؟ کوئی نہیں. تو پھر ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس سے کچھ فائدہ ہو. اور فائدہ کس میں ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. نہ صرف زبان سے ادا کیا جائے بلکہ دل کی گہرائیوں سے اس شعور کو اپنے اندر تازہ کیا جائے کہ یہ چیز چلی گئی تو مجھے بھی جانا ہے, وہ پہلے چلی گئی مجھے بعد میں جانا ہے, اور وہ پہلے جا کر میرے لیے اجر کا سبب ہو گئی. کیونکہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس کسی مسلمان مرد یا عورت کو کوئی مصیبت پہنچے اور جب کبھی اس کو یہ تکلیف یاد آ جائے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو اللہ تعالی اس پر ثواب لکھوا دیتا ہے جتنا پہلے دن کے صبر اور انا للہ پر لکھا گیا تھا، اگرچہ اس مصیبت کو کتنا ہی زمانہ گزر گیا ہو۔ کوئی 10 سال پرانا دکھ یاد آ گیا، آتے ہی آپ نے کیا کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو پہلی دفعہ جب صبر کر کے یہ پڑھا تھا اور جتنا ثواب ملا تھا وہ سارا دوبارہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا گیا، چاہے کتنا ہی عرصہ گزر چکا ہو۔ اسی طرح حضرت ابو سلمہ، حضرت ام سلمہ کے شوہر ایک دفعہ گھر آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بہت خوبصورت دعا سیکھی ہے، تم بھی سیکھ لو۔ حضرت ام سلمہ یاد کر لیتی ہیں، دعا کیا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے میری مصیبت کا اجر دے اور اس سے بہتر چیز عطا کر۔ ابو سلمہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس دعا کو پڑھتا ہے غم کے موقع پر، اللہ تعالیٰ اس کے غم کو اچھے حال میں بدل دیتے ہیں۔ اس اللہ کی بندی نے دعا یاد کر لی، ہوا کیا، ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ اس موقع پر انہوں نے یہی دعا پڑھی اور سوچ رہی تھی پڑھتے وقت کہ ابو سلمہ سے اچھا انسان کون ہو سکتا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پروپوز کیا تو انہیں اپنی وہ دعا یاد آئی، اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ سچا ہی ہے، یہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ لیکن عموماً ہم غم اور دکھ کے موقع پر وہ پڑھنے کی بجائے جو پڑھنا چاہیے وہ بولنے لگتے ہیں جو نہیں بولنا چاہیے، اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ یہ چیز تو چلی گئی تو مجھے اس سے بہتر دے دے، اور اللہ دیتا ہے، اس کے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے۔ اور یہاں دیکھیں قرآن کے الفاظ میں وعدہ ہے اللہ کا، اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان لوگوں پر رب کی عنایتیں نوازشیں ہوں گی، ورحمت اللہ کی رحمت آئے گی جو دکھ کے موقع پر ایسا رویہ اختیار کریں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جو ایسے، یعنی عام حالات میں اچھا بن کے رہنا تو کوئی اچھائی نہ ہوئی، وہ تو ٹھیک ہے جب ہر چیز آپ کی مرضی کی ہے تو آپ بھی پھر اچھے بنے ہوئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب ہر چیز آپ کی مرضی کے خلاف ہونے لگے پھر آپ اچھے بن کے دکھائیں، یہ ہے اصل اچھائی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ دکھ تکلیف کے موقع پر پازیٹیولی ری ایکشن کرنے والوں کو مہتدون کہتے ہیں کہ یہ ہدایت پا چکے ہیں، یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ہدایت پر ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم کا یہاں عملی نمونہ ہے اور صبر کا بہت بڑا نمونہ۔ ایک عورت جس کا نام ہاجرہ تھا، جو اپنے بچے کو لے کر تنہا مکہ میں چھوڑ دی گئی، شوہر کے بغیر، دین کے لیے ایک قربانی کرنے کے لیے، تنہا، کوئی آبادی نہیں، کوئی شہر نہیں، کوئی بازار نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی ہمسایہ نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی نہیں، دودھ پیتا بچہ ہے اور وہ اکیلی ہے، بے آب و گیا وادی میں، جو تھوڑا بہت کھانے پینے کا سامان ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے، شوہر جا چکا ہے کہ اتنے میں بچہ پیاس سے تڑپ اٹھتا ہے، کہیں پانی نہیں، قریب ہی 2 پہاڑیاں ہیں، دوڑتے دوڑتے ایک پہاڑی پہ چڑھ جاتی کہ شاید اونچا جا کے آس پاس پانی دیکھ سکے، کچھ نظر نہیں آتا، سامنے ایک اور پہاڑی ہے، اس سے اترتی ہیں، بھاگتے بھاگتے دوسری پہ چڑھ جاتی ہیں، وہاں آس پاس دیکھتی کوئی پانی نہیں، تنہا، کوئی مددگار نہیں، سامنے میدان میں پڑا بچہ رو رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ماں پانی تلاش کر رہی ہے، پھر واپس آتی ہے اس پہاڑی پر، ادھر سے کچھ نہیں ملتا، دیوانہ وار دوسری طرف جاتی، زبان سے کوئی شکوہ نہیں، کوئی رونا دھونا نہیں، کوشش جاری ہے بس کہ مشکل آسان ہو جائے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی کہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے، عورتوں اور مردوں کے لیے حج کا ایک رکن بنا دیا گیا کہ طواف کے ساتھ سعی بھی ہوگی۔ عورت کی قربانی دین کی خاطر، اس گھر کو آباد کرنے کے لیے، ٹھیک ہے بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، آباد کس کی وجہ سے ہوا؟ حضرت ہاجرہ کی وجہ سے ہوا، ایک عورت کی وجہ سے۔ ہم سمجھتے عورت کیا کر سکتی، اور عورت کو یہ قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ گھر چھوڑے اور گھر سے نکلے اور کہیں دوسرے شہر جائے، اور اللہ کی نظر میں
یہ عمل اتنا پسندیدہ تھا کہ بچہ جب ایڑیاں رگڑ رہا تھا تو وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا، اتنا بہترین چشمہ کہ اب اس کے پانی کو جب انالائز کیا گیا ہے تو پتا چلا ہے کہ یہ شفا بھی ہے، ایک غذا بھی ہے، اور عام پانی میں جس طرح بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر ایک کافی عرصے تک نہیں ہوتا، اور جہاں اس کو سورس تلاش کیا گیا ہے تو بس ریت کے اندر سے پھوٹ رہا ہے، زمین کی تہہ سے، کسی سمندر یا کسی اور جگہ سے اس کا کوئی کنیکشن نہیں. تو اللہ کی خاص عنایت. تو جب کوئی انسان اللہ کے لیے ایسی قربانی دیتا ہے کہ سب کچھ چھٹ جائے، ہر چیز، نہ کھانا نہ پینا نہ انسان، کوئی زندگی کی ضرورت پاس نہیں، تنہا ہے بیابان اور ریگستان میں، اللہ ایسی قدردانی کرتا ہے کہ پاؤں کے نیچے سے چشمہ پھوڑ نکالتا ہے جو رہتی دنیا تک باقی. آپ دیکھیں کہ مکہ کے سب چشمے جب سوکھ گئے تو زمزم کبھی نہیں سوکھا اس طرح. اور آپ کو پتا کہ دنیا کے کونے کونے میں وہاں سے پانی پہنچتا ہے. آپ ذرا یہاں کراچی میں کرائیں بورنگ، اور ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے، معلوم نہیں اس کا پانی کب اور نیچے چلا جائے. کئی علاقوں میں چلا جاتا ہے، کچھ عرصہ اگر بہت سے لوگ نکالنے لگے تو پانی کی سطح گر جاتی، پھر اور زیادہ نیچے جانا پڑتا ہے، اور لیکن اس پانی کے سوتے نہیں سوکھے. ہزاروں لاکھوں گیلن روز نکلتا ہے، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے جو روز وہاں پی رہا ہوتا ہے، پھر گھروں کو بھی لے کے جا رہے ہوتے ہیں کنٹینر بھر بھر کے، روز نکل رہا ہے وہاں سے، اور اس کے باوجود ختم نہیں ہوتا. کیا یہ معجزہ نہیں ہے پانی کا نکلنا؟ جو جیتی جاگتی مثال ہے اسلام کی سچائی کی، اور اس بات کی دلیل ہے اللہ قدردان ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.